اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر اب سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان المبارک ہے۔ انشاءاللہ اس مہینے میں کوشش کریں گے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ہر پارے میں موجود اہم نکات اور اس کے خلاصے کو بیان کیا جائے۔ آج پہلے پارے کا خلاصہ اور مختصر وضاحت بیان کی جائے گی۔ پہلے پارے کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ اس سورہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام امراض کی شفا رکھی ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور بسم اللہ کی تلاوت کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کے بعد فاتحہ میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو کہ مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم جزا ایک ایسا دن ہے جس میں جزا و سزا کا صحیح اور حقیقی فیصلہ ہوگا۔ ہر ظالم، کافر و غاصب کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ میں اس عقیدہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرنے والے اور تجھ سے ہی مدد مانگنے والے ہیں۔ یعنی تمام اسباب میں سے بنیادی سبب، مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی گئی ہے کہ جو کہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو اللہ کے غضب کا نشانہ بنے یا گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک، ایمان والوں کا گروہ کہ جن کا اللہ اور یوم حساب و قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے اور جو نمازوں کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا ہے جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے جو بظاہر تو ایمان کا دعوے دار ہیں لیکن ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں شک میں ہیں، ان کو چاہیے کہ قرآن کی کسی صورت جیسی کوئی ایک صورت لے کے آئیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو انہیں چاہیے کہ اس آگ سے ڈر جائیں جن کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جد امجد جناب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ آدم کی پیدائش کا واقعہ ان تمام سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے کہ انسان کی پیدائش کب ہوئی اور کیسے ہوئی۔ انسانوں کی تخلیق سے قبل زمین پر جنات آباد تھے جنہوں نے زمین پر سرکشی اور بغاوت کی، جسے کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو کہ جس میں ابلیس بھی شامل تھا روانہ کیا۔ ابلیس اگرچہ گروہ جنات سے تھا
لیکن مسلسل بندگی کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ اس بغاوت کو کچلنے کے بعد ابلیس کے دل میں ایک خفیہ تکبر کی کیفیت پیدا ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ علیم و قدیر پوری طرح آگاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر انسانوں کی تخلیق کا جب فیصلہ فرمایا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، میں زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتے اس سے قبل زمین پر جنات کی یورش دیکھ چکے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا، اے اللہ، تو زمین پر اسے پیدا کرے گا جو خون بہائے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تیری تعریف و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنانے کے بعد ان کو علم کی دولت سے بہرور فرمایا اور ان کو اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد فرشتوں اور آدم کو جمع کر کے بعض اشیاء کے ناموں کے بارے میں ان سے سوالات کیے۔ چونکہ فرشتے نے اشیاء سے بے خبر تھے اور روایات میں معصومین علیہ السلام کے ہستیاں اور ان کے نور دکھایا گیا، اس لیے فرشتوں سے بھی جب سوال ہوا تو انہوں نے اللہ کی پاکیزگی کا اعتراف اور اپنی عاجزی کا اظہار کیا۔ اللہ نے آدم کو ان اشیاء کے نام بتلانے کا حکم دیا تو انہوں نے ان اشیاء کے نام فوراً بتلا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں۔ جب حضرت آدم کی فضیلت ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے جھک جائیں۔ فرشتوں میں سے کسی نے بھی سرکشی نہیں کی اور فرشتے میں سرکشی نہیں ہوتی، اس لیے تمام فرشتے حضرت آدم کے سامنے جھک گئے اور سجدہ کیا، تاہم ابلیس نے آدم کی فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور یہ در حقیقت ولایت الہی تھی، جو ولایت الہی اللہ نے انبیاء اور ائمہ میں رکھی ہے۔ اس ولایت کے سامنے جھکنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور اس تکبر پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے اپنی رحمت سے دور فرما دیا اور آدم کو ان کی اہلیہ کے ساتھ جنت میں آباد فرمایا۔ ابلیس نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ رہتی دنیا تک آدم اور ان کی ذریت کو راہ ہدایت سے بھٹکانے کے لیے سرگرم رہے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت میں آباد فرمایا تو ان کو ہر چیز کھانے پینے کی اجازت دی، مگر ایک مخصوص درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے روک دیا۔ ابلیس جو کہ آتش انتقام میں جل رہا تھا، اس نے حضرت آدم اور جناب حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ آپ کو شجر ممنوعہ سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ تو حضرت آدم اور ان کی اہلیہ حوا کے وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوع کے پھل کو کھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خفگی کا اظہار فرماتے ہیں اور ان سے لباس جنت اور جنت کی نعمتوں کو چھین جاتے ہیں اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جب اس معاملے پر غور کرتے ہیں تو انتہائی نادم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جب زمین میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خطا کو معاف فرما دیتا ہے، اور ساتھ ہی اس امر کا بھی اعلان کر دیتا ہے کہ زمین پر رہو، میں تمہارے پاس اپنی طرف سے ہدایت کو بھیجوں گا، بس جو کوئی بھی میری ہدایت پر عمل کرے گا تو نہ اس کو کوئی غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنے احسانات اور انعامات کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی نافرمانیوں اور ناشکریوں کا ذکر بھی کیا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل پر من و سلوا کو نازل فرمایا، ان کو رزق کی تگ و دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر بادلوں کے سایہ فگن فرما دیا اور ان کو دھوپ سے محفوظ فرما دیا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، لیکن ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کرتے رہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر فرمایا۔ تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی مانگی کہ اے اللہ، اہل حرم کی رہنمائی کے لیے ایسا رسول بھی مبعوث فرما جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر جناب رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پہلے پارے کے مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سورہ بقرہ کے آغاز میں ان 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک ایمان والوں کا گروہ جن کا اللہ یوم حساب اور قرآن اور سابقہ کتب پر ایمان ہے، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دوسرا گروہ کافروں کا گروہ ہے کہ جو کسی بھی طور پر ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور تیسرا گروہ منافقین کا گروہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بارے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔